حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شاید یہ پتہ نہیں ریکارڈ کرایا تھا نہیں کرایا تھا، بس دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے، غالب گمان ہے، یعنی غالب آمدن اس کی حرام ہے، تو پھر آپ اس کو قربانی میں شریک نہیں کر سکتے. اگر کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ 7 حصے ہیں اونٹ کی قربانی میں، 10 حصے نہیں ہے. وہ جو حدیث 10 والی ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے. شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، واضح لفظوں میں، تو شرک کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام شرکا کا مسلم ہونا، توحید پرست ہونا ضروری ہے. لیکن اس میں وہم نہ کریں، خام خواہ میں شک نہ کریں. مسلمان توحید پرستی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ یہ مشرک ہے، بغیر کسی تعویل کے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں سے بھی نبی کو مدد کے لیے پکاریں گے، نبی ہماری مدد قبر میں بیٹھے یعنی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں. تو یہ تو خالص شرکی عقیدہ ہے. تو ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو، یا کسی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یا کسی بزرگ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی قربانی میں اگر آپ نے شرکت کر لی تو، یا سیدنا حسین یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اور اسی بیس پہ وہ یہ علی مدد کہنا جائز سمجھتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ یہ علی مدد کہنا، تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے. اچھا، خواتین یہ سوال بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی اگر ہمارے شوہر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن شوہر کو پہلے بتانا ضروری ہے. یعنی شوہر نے قربانی کر لی پھر بیوی کو بتایا میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر لی ہے، تو نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر بیوی کا وکیل بن کے قربانی کرے گا. تو وکالت میں ضروری ہے پہلے وکالت لی جائے، اطلاع دی جائے. یعنی شوہر بیوی کو ایک دفعہ اطلاع دے دے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے قربانی کر لوں گا، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی. اچھا بھائی، گھر میں سب کی طرف سے قربانی دینا درست ہے؟ یہ مسئلہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے. اس میں بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کے کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں ایک سربراہ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے. تو سعودی عرب کے علماء میں اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے. تو بعض اسلاف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی ہے. تو یہ بعض اسلاف کی رائے تھی، تو امام احمد ابن حنبل نے اسی رائے کو فالو کیا، اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائے دے تو وہ اسی رائے کو لیتے ہیں. لیکن دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور دلیل کے لحاظ سے جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی یعنی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے. کیونکہ نبی سے ہمیں صراحتاً حدیث میں ایسا نہیں ملتا، اور اسلاف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا. تو جیسے بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی ہے، تو بعض اسلاف اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں جی، جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے. اور حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. تو اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا سربراہ اور غیر سربراہ کا. اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اسلام میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی ہمیں. جو بھی عبادت، یعنی ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، ایک کا صدقہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، ایک کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. تو ہر شخص پر اپنے طور پر عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. ہاں، وکیل بن کے کر سکتے ہیں کہ بیوی پر قربانی لازم ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے، مالدار ہے، تو وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، پھر کافی ہو جائے گی. پھر وہ کرے گا تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنی الگ کرنی پڑے گی اگر مالدار ہے، اور بیوی کی طرف سے الگ کرنی پڑے گی. اور ویسے بھی اسلاف کے دور میں عام طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی مالدار ہوتا تھا، بیوی بچے تو مالدار ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس عام طور پر اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن آج تو
عورت کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اور پھر خواتین الگ سے جاب کر رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی مالدار ہوگا، بیٹا بھی اگر بالغ ہے، اس کی جاب ہے، اس کی اتنی ارننگ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی میں پچھلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں، تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی۔ حصے کے جانوروں میں پائے کیسے تقسیم کریں؟ یہ بڑا ایک پھڈا ہوتا ہے جی پائے کا، کہ 4 پائے ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو آپس میں مل کے ڈیوائڈ کر لیں، اس کو فیصلہ کر لیں بھائی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کہ ان بھائی صاحب کو تھوڑا گوشت زیادہ دے دو اور پائے ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، اور جس کو پائے کا شوق ہے اس کو گوشت کم دے دیں، پائے دے دیں اس کو۔ بعض لوگوں کو تو پائے کا شوق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، پائے بنانا آسان کام تو نہیں ہے، تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے پائے اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کتنا پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے، وہ بتا چکا ہوں میں۔ قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، اور بعض اسلاف کے نزدیک، جس میں امام حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کے دلائل وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جو قربانی نہ کرے اس کو وعید سنائی ہے، تو یہ وعید سنانا اس کی علامت ہے کہ لازم ہے۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے کہ آپ قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ مسکین تھے، آپ کے تو پیون زدہ کپڑے تھے، تو آپ کیسے قربانی کرتے؟ آپ کے تو پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اضافی کھانا گھر میں بن جائے، تو وہ بکرا کہاں سے خریدتے اور گائے کہاں سے خریدتے، حصہ کہاں سے ڈالتے اس میں؟ باقی اس کا بھی میں جواب پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ آپ دوبارہ سن لیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے، 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، بڑا ہے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان، فیملی بڑی ہے، وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو، اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے۔ ہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں، صدقہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ کیا قربانی کا گوشت اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ ایام تشریق کے اندر گوشت کھا لیں، اسٹور نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اسٹور کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، کر سکتے ہیں آپ اسٹور۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا جس نے عید سے پہلے قربانی کر دی نماز سے پہلے تو یہ گوشت ہے، حلال گوشت ہے، یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے، تو اس لیے عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں 2 سوال ہوتے ہیں، البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے وہاں صبح صادق کے بعد بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شہر میں تو بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کون سی عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے 8 بجے ہو، ادھر 8:30 بجے ہو، ادھر 7:30 بجے ہو، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے آپ قربانی نہ کریں، لیکن پورے شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے قربانی کی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور اگر مر جائے تو کیا کریں؟ اگر مالدار نے قربانی کا جانور خریدا اور مر گیا وہ جانور تو مالدار پر لازم ہے دوسرا جانور خریدو بھائی، اور اگر غریب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ مر گیا تو بس اب اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نابالغ اولاد کی طرف سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہوتی بالغ لوگوں کی طرف سے ہی، جیسے باپ کہتا ہے میں نے ان تینوں بچوں کی طرف سے کر رہا ہوں، تو ہوتا وہ باپ کی طرف سے ہی ہے، بس وہ ایک الفاظ ہوتے ہیں کہ ان تینوں بچوں کو بھی ہم گویا ثواب میں شریک کر رہے ہیں، تو ورنہ نابالغ کی طرف سے نہیں ہوتی بالغ کی طرف سے یہ قربانی۔ بھینس کی قربانی سے متعلق ضروری پیغام تو آپ نے ایسا لکھا ہے جیسے کوئی انڈیا کو آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی
यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई पैगाम आया नया। यूं कहें कि भैंस की कुर्बानी क्यों जायज है? भैंस की कुर्बानी जायज है, इस पर उम्मत का इजमा रहा है। अब बाज अहले हदीस हजरात ने इसमें इख्तलाफ किया, लेकिन माजी के जो अहले हदीस मिलते हैं वो भी जायज समझते थे। माजी में जो अहले हदीस थे तो उनकी किताबों में भी इसका जवाब लिखा है। इसके जवाब पर इजमा है, और इजमा की वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है कि भैंस को गाय की किस्म में दाखिल किया गया है। अब यहां पर हो सकता है किसी डॉक्टर को एतराज हो कि मेडिकली तो भैंस और गाय की जिन्स अलग है। देखो, शरीयत मेडिकल को नहीं देखती, शरीयत ये देखती है कि गाय की कुर्बानी जिन वजूहात पे जायज है वो तमाम के तमाम वजूहात भैंस में भी पाई जाती है। गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, जुगाली करती है और नस्ल के लिए रखा जाता है उसको। और सबसे बड़ी बात यह कि चौपाया है और घरेलू है, यानी पालतू जानवर है, जंगली नहीं है। तो भैंस में भी ये सारी चीजें गाय वाली पाई जाती हैं। ठीक है, उसकी एक अलग नौयत की वजह से उसमें बहुत सारी क्वालिटी उससे गाय से अलग है, लेकिन शरीयत इतनी पेचीदगियों में नहीं जाती। तो अहली है, यानी अहली का मतलब वहशी नहीं है। तभी आप देखें जो जंगली गाय है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। तो इसलिए भैंस को लाहिक किया गया है गाय के साथ, यानी अलग से उसके लिए नस नहीं होनी चाहिए, नस की जरूरत नहीं है। गाय की जवाज की जो दलाइल है तो भैंस को गाय ही की किस्म में शरई तौर पर शामिल किया गया है। तो हमेशा से इसकी कुर्बानी को उलमा फुकाहा जायज कहते रहे हैं। जामूस अरबी में कहते हैं भैंस को। तो इसके अब ठीक है, बाज अहले हदीस ने इसमें इख्तलाफ किया है, वो उनका अपनी जाती राय है, लेकिन एक मसले पर जब इजमा हो जाता है तो उससे इख्तलाफ की फिर इजाजत नहीं होती।